بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت اماں ہوا پہلی عورت، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور نسل بشر کی مادر گرامی ہے۔ یہودی مسیحی مقدس کتب میں آپ کا نام بیان ہوا ہے، لیکن قرآن پاک میں ہوا کا نام ذکر نہیں ہوا۔ صرف آدم کی زوجہ کے عنوان سے آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی تفسیری تاریخی روائی کتابوں میں ہوا کا نام ذکر ہوا ہے۔ آپ کے بارے میں مختلف کہانیاں بیان ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ کی خلقت کے بارے میں حضرت آدم حضرت ہوا کا منع کیے گئے پھل کو کھانا، آپ کا زمین پر اتارا جانا اور زمین پر بھیجنے کے بعد آپ کی زندگی۔ آپ کی قبر کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر روایات ہیں کہ سعودی شہر جدہ میں واقع قبر حضرت ہوا کی ہی ہے۔ قدیم تر روایات میں خدا نے حضرت آدم کی خلقت کے بعد خشکی میں رہنے والے حیوان اور پرندوں کو مٹی سے خلق کیا اور حضرت آدم علیہ السلام ہر ایک کے لیے نام چنا، لیکن اسے ان میں سے اپنے لیے کوئی مناسب دوست نہ ملا۔ اس لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک لمبی نیند سنا دیا اور اس کی ایک پسلی کو منتخب کیا اور اس سے عورت کی خلقت کی۔ پھر اس عورت کو آدم علیہ السلام کے لیے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ دونوں شرم کا احساس کیے بغیر جنت میں بغیر کپڑوں کے تھے۔ ابلیس نے عورت کو فریب دیا اور جس درخت کے پھل سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور اس کی زوجہ کو منع کیا تھا، اسے کھانے کی تشویق کی۔ عورت نے اس پھل کو کھایا اور آدم کو بھی کھلایا، جس کے نتیجے میں دونوں کی آنکھیں کھلی اور انہیں سمجھ آئی کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں۔ چونکہ خدا نے آدم سے پوچھ گچھ کی، آدم نے اپنی زوجہ سے پوچھا اور اس نے شیطان کو متہم کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو سزا دی جس جرم کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ پھر عورت کو کہا گیا، تمہارے حمل کے درد کو بہت زیادہ کر دوں گا، درد کے ساتھ بچہ پیدا کرو گی اور شوہر کی مشتاق رہو گی اور وہ تم پر حکمرانی کرے گا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ہوا کو جنت سے باہر نکالا گیا اور درخت حیات کھانے سے روکا گیا تاکہ ہمیشہ زندہ نہ رہ سکیں۔ یہودیوں کے مطابق حضرت اماں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شادی میں فرشتے شامل تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد آدم علیہ السلام اور ہوا نے مکہ کا سفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی جگہ حضرت اماں ہوا کو حیض کی ابتدا ہوئی۔ روایات میں ہے کہ 10 قسم کی سزائیں ہوا اور اس کی بیٹیوں کو تجویز ہوئی، جن میں حیض آنا، حمل اور وضع حمل کی تکالیف شامل ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تک تمہارا خاوند راضی ہوگا تم جنت میں جاؤ گی۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں بس 2 ایسے انسان ہوں گے جن کی ناف نہیں ہوگی، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں ہوا ہوں گے، کیونکہ یہ ماں سے پیدا نہیں ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل علیہ السلام کی موت واقع ہوئی، جس کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا تھا۔ پھر ایک کوے کو بتائے ہوئے طریقے سے اس کی مٹی میں دفن کر دیا گیا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کے حمل کے بارے میں بیان کیا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون حاصل کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت ہوا علیہ السلام کو ڈھانپ لیا، اسے ایک خفیف یعنی ہلکا سا حمل رہ گیا۔ جب اس کا جسم بوجھل ہو گیا تو دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اچھا سا بچہ عطا فرما، ہم تیرا شکر گزار ہوں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت ہوا علیہ السلام کو جب پہلی بار حمل ٹھہرا تو آپ نے بوجھ محسوس کیا۔ یہ زمین پر آنے کے بعد پہلی بار تھا کہ آپ کا پیٹ یوں حمل کی وجہ سے باہر نکل رہا تھا، جس کا بوجھ اور تکلیف آپ علیہ السلام کو چلتے پھرتے محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک رات حضرت ہوا سونے لگی تو ابلیس لبادہ بشریت میں حاضر ہوا۔ اس نے بی بی سے کہا کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ حضرت اماں ہوا نے کہا کہ مجھے کیا علم ہے کہ میرے پیٹ میں کیا ہے۔ ابلیس نے پھر پوچھا کہ یہ کہاں سے نکلے گا؟ ناک سے، کان سے، منہ سے، یا پھر تمہارا پیٹ پھاڑ کر نکلے گا؟ حضرت اماں ہوا نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہاں سے باہر نکلے گا۔ شیطان نے کہا کہ اگر صحیح سلامت باہر آ گیا تو کیا تم میری بات مانو گی؟ شیطان کے کہنے پر حضرت ہوا نے کہا کہ جی
میں آپ کی بات مانوں گی۔ شیطان نے کہا کہ اس کا نام حارث رکھنا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حارث ابلیس کا پہلا نام تھا، یعنی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت حوا نے ساری باتیں حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سارا قصہ سننے کے بعد فرمایا کہ وہ شیطان ہے جس نے ہم کو جنت سے نکلوایا تھا، اس سے بچ کر ہی رہنا بہتر ہے۔ شیطان ایک بار پھر حضرت حوا کے پاس آیا اور تاکید کی کہ بچے کا نام حارث رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حمل پورا کیا، بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا تو حضرت حوا علیہ السلام نے وعدہ کے مطابق بچے کا نام حارث رکھنا چاہا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بچے کا نام کبیر رکھا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔